اتنے لوگوں کی مخالفت لے کے اگر میں مر گیا تو میرا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ آج یہ فکر ختم ہو گئی، یہ فکر ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری زمانے میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نام لکھوائے۔ کہا حذیفہ یہ جو نام ہے نا یہ لوگ منافق ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ سامنے تو بہت اچھے مل رہے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ چھرے گھونپنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جو آج کل اگر ہم دیکھیں بلا مبالغہ کیا ہمارے بیڈ روم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں اختلافات خطرناک نوعیتوں کے، آپس میں ایک دوسرے کو محبتیں دکھا رہے ہیں، وہ کسی اور سے فون پہ لگا ہوا ہے، یہ کسی اور سے فون پہ لگی ہوئی ہے۔ منافقتیں آج کل بیڈ روم سے اس کا آغاز ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے، مسجد، ہر جگہ پھیل رہا ہے منافقت منافقت منافقت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کچھ منافقوں کے نام لکھ کے دے دیے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حذیفہ ابن یمان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حذیفہ میں نہیں کہتا آپ سے کہ نبی کا راز فاش کرو، مجھے وہ فہرست دکھاؤ، کیونکہ نبی نے اپنے راز کے طور پہ حذیفہ کو بتائے تھے۔ کہا میں حذیفہ نہیں کہتا کہ نبی کا راز فاش کرو، اللہ کے لیے صرف مجھے اتنا بتا دو کہ ان ناموں میں کہیں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسے صحابی اتنی فکر کہ میں دنیا سے جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے بھی کہیں کہ دوغلی پالیسی رکھتا تھا، مجھے بھی لوگ کہیں کہ ہمارے سامنے کچھ تھا اور پیچھے کچھ تھا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا سے جانے کی بات دور، ہم تو ایک مجلس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، ایک دروازے سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہم مسجد کے دروازے سے باہر جاتے ہیں۔ ہم دنیا داروں کے ساتھ ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہم اللہ کو اپنی پالیسی مختلف دکھاتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، پائچے اوپر کرتے ہیں، ٹوپیاں لگانا شروع کرتے ہیں، آستینیں سیدھی کرنا شروع کرتے ہیں، دروازے سے باہر نہیں نکلتے ابھی مکمل، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے پائچے نیچے کرتے ہیں۔ اندر کی پالیسی اور تھی، باہر کی پالیسی اور ہے۔ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ٹوپی اتار کے جیب میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی پالیسی اور تھی، باہر کی پالیسی اور ہے۔ ہم تو خود اپنے رب کے ساتھ منافق بنے ہوئے ہیں۔ کیسی ہماری منافقت ہیں، کیسی ہماری منافقت ہے۔ اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، ہم رسول اللہ کے امتی اور ہمیں اپنے رب کی رحمتوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، بڑی امیدیں۔ اتنی صراحتاً، اتنی اعلانیتاً اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ہم سب غلط کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کو پتہ نہیں سکون کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی، پتہ نہیں کس کی آہ لگ گئی، پتہ نہیں کس ظالم نے جادو کرا دیا۔ ہم اپنی حرکتوں سے نظریں بند کرنے والے، دوسروں کے جادوؤں کے اوپر ہماری نظریں کھلی ہوئی ہیں۔ کتنی خطرناک یہی تو منافقت تھی۔ نبی کے ساتھ صف اول میں کھڑا عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہیں، کیسی اور کیسے لوگ نبی کے ساتھ نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ نبی اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں نہیں کہ ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ جو دوغلی پالیسیاں رکھنے والے لوگ تھے نا، آپ کے سامنے کچھ، آپ کے پیچھے کچھ، دین میں آئے تو کچھ، باہر گئے تو کچھ، مدرسے میں آئے تو کچھ، دنیا میں گئے تو کچھ، مسجد میں بیٹھے تو کچھ، مارکیٹ میں گئے تو کچھ، بولا ان کے ساتھ نہیں۔ فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے نبی اگر آپ، نبی کو کہا جا رہا ہے، نبی اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ کتنی خطرناک۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟